مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑ بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ایسے ہے جیسا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، جیسا کہ فرمایا ایک دانہ ہوتا ہے گندم کا، وہ دانہ اگتا ہے، پھر اس ہر دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں پھر فرمایا 100 دانہ ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک دانہ دیا یعنی زمین میں بویا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگی اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، پھر اس حوالے سے 700 دانہ بن جاتا ہے ایک دانے کی وجہ سے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے، یعنی 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، پروردگار 700 گنا بڑھا کے ہمیں اجر عطا کرے گا۔ آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے بھی بڑھا کر جسے چاہے عطا کرے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی وہ بڑھا سکتا ہے۔ جس قدر خلوص ہوگا، محبت ہوگی، چاہت ہوگی اللہ کی راہ میں اپنے رزق میں سے کچھ خرچ کرنے کا، جتنا محبت چاہت ہوگی اس قدر اللہ بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم والا ہے، وہ جانتا ہے کون کس قدر محبت خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، میرے بندوں کی خدمت کر رہا ہے۔ عظیم اور بہترین عبادت، مقدس عبادت، سب سے زیادہ بڑھنے والے اجر اور نیکیاں جو عمل ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تو بھی آگے یہ وضاحت آ رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم مال و متال ہی خرچ کریں، نہیں، جتنا علم ہے اس کو خرچ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اس کا جس قدر اجر عطا کرے گا وہ چیز یہ واضح آ رہی ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ مسکراتے ہوئے ملیں، اچھی بات کریں، آگے وضاحت آ رہی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور وہ پھر اس مال کے پیچھے ان کے ہاں کوئی احسان نہیں جتلاتے، نہ تکلیف دیتے ہیں۔ جن کو بھی مال دیا، غریب کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، تو اس پر احسان نہیں جتلاتے وہ، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ تم شکر ادا کرو ان لوگوں کا جو لوگ تم سے اس طرح کا مال لیتے ہیں، وہ تم پر احسان مند ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لینے کے مستحق ہیں، وہ لے رہے ہیں، تم کو اللہ اس قدر اجر عطا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا تھا، ان کی جگہ تم ہوتے، یہ بھی ممکن تھا، تو ان کو شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے لیے عظیم نیکی کا سبب بن رہے ہیں، یہ روایت کے اندر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر وہ نہیں پڑھتے اس مال کے پیچھے احسان جتلاتے ہوئے، نہ ان کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی بھی احسان نہیں جتلاتے۔ مثال کے طور پہ ہوتی ہے ہماری بعض اوقات طبیعت میں یہ چیز، ارد گرد قریبی ہمسائے غریب ہیں، ان کی معاونت کریں گے تو پھر وہ اس تعاون کی وجہ سے ہمیں عزت دیتے ہیں، ہمیں ہمارا احترام کرتے ہیں، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس تعاون اور صدقہ و خیرات کی وجہ سے کسی سے عزت نہ کرائیں، ان کو بتا دیں بھئی یہ تمہارا حق تھا، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، یہ ہمیں آپ کی وجہ سے نیکی عطا ہوئی ہے، کوئی احسان نہیں ہے بالکل ہی، نہ ہی اس معاونت کی وجہ سے آپ ان کو محسوس کرائیں کہ ہم ان سے کچھ اپنا عزت کرائیں گے یا اس طرح کا کوئی ماحول، یہ بالکل ان کے ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے، نہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آنی چاہیے بالکل ہی۔ فرمایا ایسے لوگ
ان کے لیے لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوں گے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی سی چیز کا خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں خوف سے، پریشانیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، یعنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عوض ان کے قریبوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا، کیونکہ خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، غم حزن دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ خوف مجھے کوئی تکلیف ہے، یہ خوف ہے، کوئی پریشانی ہے ذات کے لیے، اسے خوف کہا گیا ہے عربی کے اندر۔ حزن کہتے ہیں دوسروں کے لیے، میری اولاد کو کوئی مسئلہ ہے، میرے ماں باپ کو کوئی مسئلہ ہے، میرے بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی تکلیف میں ہے، تو اسے حزن کہتے ہیں، اداسی پریشانی کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی ولا هم یحزنون، تو قیامت کے دن بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دکھ پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسروں کے لیے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے طالب کے لیے ایک خاص سعادت ہے کہ پروردگار ان کے قریبی لوگوں کی وجہ سے بھی انہیں غم زدہ نہیں کرے گا، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، قول معروف بہترین بات، اچھی بھلائی کی بات کرنا، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، بخش دینا، معافی دے دینا کسی کو، خیر من صدقہ بہترین صدقہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، اچھی بات کر دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ مسکراتے ہوئے فرمایا ملو ایک دوسرے کو، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ فرمایا مسکراتے ہوئے دو مسلمان جب ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پروردگار دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ ہمارے ہاں نفرت ہی نفرت ہوتی ہے، سگے بھائیوں کے ساتھ بھی ہمارے عجیب تعلقات ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بہترین صدقہ ہے اس صدقے سے یتبعہ اذی، اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے تکلیف ہو، جس کے پیچھے احسان جتلایا جائے، صدقہ دے کر کسی کو مال دیا، پھر احسان جتلایا، پھر اس کو تکلیف دی، اس کو باتیں سنائی، اس طرح کے کو خرناٹ قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کچھ مال دیا ہے، پھر وہ غریبوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے، کچھ دیں گے ایسے الفاظ ان کو سنائیں گے کہ اللہ معاف کرے۔ ایسے لوگ یاد رکھیں کہ وہ ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ لینے والا احسان کر رہے کہ وہ تمہاری نیکی کا سبب بن رہا ہے۔ اگر تم اس طرح کر رہے ہو تو یہ تمہارا ذاتی مال نہ تھا، پروردگار نے ان کا حصہ، غریبوں کا حصہ تمہاری وساطت سے ان تک پہنچایا ہے، تم ان کو حق دے رہے ہو، نہ کہ اپنی ذاتی طور پہ کچھ دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بھی کر سکتا تھا، اس کی جگہ تمہیں کھڑا کر دیتا اور انہیں تمہاری جگہ کھڑا کر دیتا، یہ ممکن تھا۔ تو ایسے لوگ جن کی طبیعت میں اس طرح کی عجیب معاملات ہوتے ہیں اور خطرناک قسم کی باتیں سنا دیتے ہیں غریب طبقے کو، تو ایسے لوگ یاد رکھیں بالکل غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسا صدقہ، اس سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم مسکراتے ہو ملو، کچھ بھی نہ دو ان کو، یہ تمہارا بہتر صدقہ ہے، بجائے اس کے کہ کچھ دے کر تم عزیت دو، احسان جتلاؤ، یہ کوئی تمہارا صدقہ نہیں ہے، تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، یاد رکھیں وہی عطا کرنے والا ہے، جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے وہ ایک لمحے میں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں اور آپ حقیقی مالک کسی چیز کے بھی نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو بھی مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے نا، اس نے اصول بتائے ہیں، بھئی ان کے مطابق ان چیزوں کو خرچ کرنا ہے، ان کے مطابق تمہیں چلنا ہے، ان کے مطابق تم نے زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی منمانی کرتے رہے اور سب کچھ اپنا حقیقی مال سمجھا اور حقیقی مالک سمجھا اپنے آپ کو، تو ہم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ بھلی کی بات، اچھائی کی بات، مسکراتے ہوئے بات کرنا، کسی سے معاف کر دینا، یہ بہترین صدقہ ہے اس سے کہ تم کسی کو عطا تو کرو، اس کے پیچھے تم ان کو تکلیف دو۔ ایسا صدقہ نہ کرو، بلکہ تمہارے لیے اس سے بہتر صدقہ یہ ہے تم مسکراتے ہوئے ملو، محبت دو، پیار دو لوگوں کو۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔